مجھے لگ رہا تھا میں اس شخص کی سخت گرفت میں دم توڑ جاؤں گی۔ ڈاکٹر منیر نے اس کے بازو پہ شاید نیند کا انجیکشن لگایا تھا۔ میں نے ملتجی لہجے میں اسے کہا کہ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں مر جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا مرنے نہیں دوں گا تمہیں۔ یہ کہہ کے اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں بری طرح سے ہانپ رہی تھی۔ میں اپنا سانس اعتدال پہ لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ڈاکٹر منیر نے مزید 2 اور انجیکشن اس کے بازو پہ لگائے تھے۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور اب اس کا وجود برے طریقے سے کانپنے لگا تھا، جیسے زلزلوں کی زد میں آیا ہو۔ ڈاکٹر منیر نے کہا کہ میں نے ہائی ڈوز لگا دی ہے، اب یہ کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں لیکن نرس اسے لٹا چکی تھی۔ اس کا پورا وجود یوں تھا جیسے زلزلوں کی زد میں آ چکا ہے۔ رنگت ایک دم سے پیلی پڑ چکی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ابھی تک یوں لگ رہا تھا کہ میں اس کی سخت گرفت میں ہوں۔ اس کے ہاتھوں کا لمس ابھی بھی مجھے اپنے وجود پہ محسوس ہو رہا تھا۔ میں لمبے لمبے سانس لے رہی تھی لیکن میری نظریں اسی پہ تھیں۔ شاید وہ بہت تکلیف میں تھا۔ اس کی آنکھوں کے کناروں سے آنسو بہنے لگے، ساتھ ہی اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں یوں لگا جیسے وہ بے جان وجود ہو چکا ہے، وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر منیر بڑے غصے سے میرے قریب آئے، کہنے لگے دیکھ لی اس شخص کی جاہریت، یہ نارمل ہو ہی نہیں سکتا۔ میری ہی غلطی تھی جو میں نے تمہیں انجیکشن لگانے کے لیے کہہ دیا۔ مجھے سوچنا چاہیے تھا کہ جب یہ 10 مردوں سے قابو میں نہیں آتا تو تمہارے ساتھ تو کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میں اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ کچھ بھی سوچتی۔ ابھی تک مجھے لگ رہا تھا کہ میں ٹھیک سے سانس بھی نہیں لے پا رہی۔ میں اس کمرے سے باہر آ کے اپنے OPD روم میں جا کے بیٹھ گئی۔ اپنا سر میں نے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ پتہ نہیں یہ شخص کیا تھا، ایسا بھی کیا ہوا تھا اس کے ساتھ جس نے اسے پاگل کر کے رکھ دیا تھا، جنونی بنا کے رکھ دیا تھا۔ کتنی اذیت سے گزر رہا ہے۔ اتنا آسان نہیں ہوتا خود پہ اتنی ہائی ڈوز برداشت کرنا، اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن وہ سہ رہا ہے۔ اس وقت میں اپنی تکلیف بھول چکی تھی، البتہ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو مجھے بے چین کر گئے تھے۔ اس وقت میں واپس اپنے فلیٹ میں آ گئی، لیکن میں حمزہ کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ اگلے روز میں جب اپنی ڈیوٹی دے کے فارغ ہوئی تو میرے قدم خود بخود حمزہ کے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ کچھ شرمندہ شرمندہ سا لگ رہا تھا۔ اس بار اس نے کچھ نہیں کہا۔ میں سامنے اسی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ وہ ایک نظر مجھے دیکھتا، پھر نظریں چرانے لگتا۔ اس نے سامنے لگے LED پہ کارٹون بند کر دیے۔ کچھ دیر ہمارے بیچ بس خاموشی رہی۔ وہ کہنے لگا آئی ایم سوری، کل میں کچھ پاگل سا ہو گیا تھا، آئندہ میرے قریب مت آنا۔ میں نے کہا تمہیں ڈاکٹر کی ہائی ڈوز سے بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ میرے اس سوال پہ اس نے مجھے دیکھا، کہنے لگا تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں نے کہا کل تمہاری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کچھ دیر وہ بڑے تعجب سے مجھے دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا کل میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے تمہیں اندازہ ہے؟ تم شاید سچ مچ مر جاتی، ورنہ تمہاری 1-2 پسلیاں ضرور ٹوٹ جاتی۔ تمہیں اپنا احساس نہیں ہے اور تم مجھ سے میرے آنسوؤں کا پوچھ رہی ہو۔ تم بہت عجیب لڑکی نہیں ہو کیا؟ وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ ابھی بھی مجھے سانس لینے سے سینے میں اور پسلیوں میں تکلیف ہو رہی تھی۔ ابھی بھی میں میڈیسن کھا کے آئی تھی، لیکن پہلی بار اس نے مجھ سے ٹھیک سے بات کی تھی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس بھی ہوا تھا۔ میں نے کہا ہاں تکلیف تو مجھے بہت ہے، ابھی بھی میڈیسن کھا کے آئی ہوں۔ وہ میری بات سن کے اور بھی زیادہ خفت میں مبتلا ہو گیا، کہنے لگا اب میرے پاس مت آنا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا میں پاگل ہو جاتا ہوں اس لیے۔ پھر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اپنے فولڈنگ بیڈ پہ ٹیک لگائے وہ اپنی آنکھیں بند کر چکا تھا۔ کہنے لگا مجھے اکیلا چھوڑ دو پلیز۔ میں نے کہا تمہیں ہوتا کیا ہے؟ تم اتنے جنونی کیوں ہو جاتے ہو؟ کہنے لگا میں نے آج تک کسی کو کچھ نہیں بتایا، تمہیں بھی نہیں بتاؤں گا۔ میں نے کہا تمہیں تکلیف میں دیکھ کے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اس دن بھی ہوئی تھی جب تمہیں الیکٹرک شاٹس دیے جا رہے تھے۔ وہ کہنے لگا میں جانتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ تمہیں میری تکلیف پہ تکلیف کیوں ہوتی ہے۔ کیا لگتی ہو تم میری؟ رات سے میں تمہارے بارے میں ہی سوچ رہا ہوں۔ میں نے تمہارے ساتھ جو کیا اچھا نہیں کیا۔ جنون جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو پاگل پن اختیار کر جاتا ہے، اور میرا جنون
شاید آخری حد تک پہنچ جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ پھر مجھے ہوتا کیا ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آئندہ میرے قریب مت آنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں تم سے کچھ بھی کہہ دوں، تم مجھ سے دور رہنا۔ یہ کہہ کے وہ کہنے لگا میں سونا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا لیکن میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ ایسا بھی کون سا دکھ ہے تمہارے اندر جو تم کسی سے نہیں کہتے؟ کیا مجھے اس قابل سمجھ نہیں سکتے؟ میں بالکل دوست بن کے تمہاری ہر بات سنوں گی۔ میری بات سن کے اس نے آنکھیں کھولیں، کہنے لگا لڑکی، آخری بار کہہ رہا ہوں مجھ سے دور رہنا، کبھی میرے اندر جھانکنے کی کوشش مت کرنا، بہت پچھتاؤ گی۔ میں تمہارے ساتھ وہ کچھ کر بیٹھوں گا جو میں نہیں کرنا چاہتا، اس لیے آئندہ میرے قریب مت آنا۔ بڑے سخت لہجے میں وہ کہہ کے تکیہ درست کر کے لیٹ چکا تھا۔ پھر گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ میں وہیں بیٹھی رہی، اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتی رہی۔ اس نے ذرا سی آنکھیں کھول کے مجھے دیکھا، اسے لگا جیسے مجھے پتہ نہیں چلا۔ پھر اپنی آنکھوں پہ بازو رکھ کے لیٹ گیا، لیکن میں نہیں اٹھی۔ کہنے لگا جاؤ یہاں سے، تمہاری ہمدردی تمہیں بہت مہنگی پڑ جائے گی، تم سوچ بھی نہیں سکتی میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ مجھ پہ جب پاگل پن کا دورہ چڑھتا ہے تو میرا اختیار نہیں رہتا۔ پھر شکایت مت کرنا، اور تم جس چکر میں یہاں بیٹھی ہو وہ بھی بیکار ہے۔ میں تمہیں کچھ بھی نہیں بتاؤں گا۔ یہ کہہ کے اس نے کروٹ بدل لی۔ میں وہاں سے اٹھ کے باہر آ گئی۔ تبھی ایک نرس اندر جا رہی تھی، شاید اسے کوئی میڈیسن دینے۔ اس نے ایک چھوٹی سی ٹرے میں اس کی میڈیسن رکھی ہوئی تھی، ساتھ میں انجیکشن بھی تھے۔ میں نے ایک سرسری سی نظر ڈالی، لیکن وہاں رکھی ہوئی میڈیسن کا نام پڑھ کے مجھے دھچکا سا لگا۔ میں نے وہ میڈیسن پکڑی اور اس کا نام غور سے پڑھنے لگی۔ اسے ہائی قسم کی میڈیسن اور انجیکشن لگایا جا رہا تھا۔ اس طرح سے تو اس کا کوئی بھی باڈی کا مین آرگن خراب ہو سکتا تھا، وہ مر سکتا تھا۔ میں نے کہا ابھی تو یہ بالکل نارمل ہے، تو پھر ایسی میڈیسن اسے کیوں دی جا رہی ہے؟ نرس کہنے لگی یہ تو آپ ڈاکٹر منیر سے پوچھیں، ہمیں کچھ بھی بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں سیدھا ڈاکٹر منیر کے کمرے میں گئی۔ وہ فون پہ کسی سے بات کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ آپ کے قیدی نے ہماری زندگی حرام کر دی ہے، کل اس نے ایک لیڈی ڈاکٹر پہ حملہ کر دیا تھا۔ میں تو کہتا ہوں کہ آپ اسے جیل میں بند کر دیں، ویسے بھی اسے قتل کے جرم میں گرفتار کیا گیا ہے، وہ مر بھی جائے تو زیادہ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ سزا تو اسے ویسی ہی ملنی ہے، یا تو عمر قید یا پھانسی، پھر کیوں اس کا علاج کروانا چاہتے ہیں؟ جیسے ہی ڈاکٹر منیر کی نظر مجھ پہ پڑی انہوں نے فوراً سے فون بند کر دیا۔ مجھے بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگے، کہنے لگے میں انسپیکٹر صاحب سے ہی بات کر رہا تھا، مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں حمزہ کا علاج کرنا چاہیے۔ میں نے انسپیکٹر صاحب سے کہہ دیا ہے کہ وہ اسے واپس لے جائیں، کل اس نے تم پہ حملہ کیا ہے، یہ نہ ہو کل پھر کسی نرس پہ کر دے۔ کوئی بھی نرس اس کے کمرے میں جانے سے ڈرتی ہے، گھبراتی ہے، منع کر دیتی ہیں، وہ کسی کو بھی جانی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میں نے کہا آپ ابھی انسپیکٹر صاحب کو انکار کر دیں، میں ایک بار بنا میڈیسن کے اس کا علاج کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ جو ڈوز اسے دی جا رہی ہے وہ اسے مزید پاگل کر دیں گی، وہ بہت ہائی ڈوزز ہیں۔ میری بات سن کے ڈاکٹر منیر کے چہرے کی رنگت کچھ بدلی تھی، کہنے لگے بنا ڈوز کے اس کے دورے بہت بڑھ جاتے ہیں۔ میں نے کہا آپ یہ کیس مجھے دے دیں، میں اپنے طریقے سے ہینڈل کر لوں گی۔ وہ کہنے لگے کل اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا تمہیں پتہ ہے؟ میں نے کہا ہاں میں جانتی ہوں، لیکن میں ہینڈل کر لوں گی۔ میں نے کہا آپ ایک بار مجھ پہ اعتبار کر کے دیکھیں، میں آپ کو سائن کر کے دے دیتی ہوں کہ اس علاج کے دوران اگر مجھے کوئی بھی نقصان پہنچا یا میں مر گئی تو اس بات کی ذمہ دار میں خود ہوں گی۔ میری بات سن کے بڑی حیرت سے ڈاکٹر منیر نے مجھے دیکھا تھا، کہنے لگے اتنا بڑا رسک ایک مجرم کے لیے کیوں لینا چاہتی ہو تم؟ بڑی عجیب سی بات ہے۔ میں نے کہا میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے، لیکن میں یہ کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، 1 ہفتہ دیکھ لو تم بھی، لیکن 1 ہفتے سے زیادہ نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن آج کے بعد اسے کوئی بھی میڈیسن نہیں دی جائے گی۔ وہ کہنے لگے پھر اس چیز کی ذمہ دار تم ہوگی۔ میں نے کہا مجھے منظور ہے۔ اس رات میں اپنے فلیٹ پر نہیں گئی تھی، بلکہ حمزہ کے کمرے میں آ گئی تھی۔ مجھے دیکھ کے اسے حیرت ہوئی تھی، پھر اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، کہنے لگا رات کے 9 بجے آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟
میں نے کہا کہ کیا میں تمہارے کمرے میں اس وقت نہیں آ سکتی؟ وہ کہنے لگا اس وقت تو آپ اپنے فلیٹ میں ہوتی ہیں۔ میں نے کہا ہاں، لیکن اب میں تمہارے سامنے ہوں، تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں، اور آج کے بعد نہ تو تمہیں الیکٹرک شاٹس دیے جائیں گے اور نہ ہی انجیکشن اور میڈیسن۔ میں نے سب کچھ رکوا دیا ہے۔ میری بات سن کے وہ کچھ پل مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا یہ سب احسان مجھ پہ کیوں کر رہی ہو؟ میں نے کہا اس لیے کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ تم ٹھیک ہو جاؤ۔ میری بات پہ وہ ذرا سا مسکرایا، کہنے لگا چلو بہت جلد میں ٹھیک ہو بھی جاتا ہوں، تب بھی قتل کے جرم میں مجھے پھانسی ہی دی جائے گی یا پھر عمر قید۔ تمہیں کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتی وہ خود ہی سے بول پڑا، کہنے لگا اوہ اچھا، میں تمہارے لیے ایک تجربہ ہو جاؤں گا۔ تمہیں پتہ تو ہے کہ اگر اس شخص نے مر ہی جانا ہے تو چلو تمہارا تجربہ ہی صحیح۔ میں نے کہا نہیں، میں نے کبھی کسی مریض کو تجربہ بنانے کی کوشش نہیں کی، اس کا علاج اس لیے نہیں کیا کہ مجھے ایک اچھا تجربہ ہو جائے گا۔ میں سچ مچ تمہارا علاج کرنا چاہتی ہوں، لیکن یہ تمہاری مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے اس سے کئی سوال پوچھے لیکن اس نے مجھے ایک بھی جواب نہیں دیا۔ میں 10 بجے تک اپنے فلیٹ پہ چلی گئی۔ اگلے روز بھی اپنے کام سے فری ہو کے میں اس کے پاس آ گئی۔ اس بار اس کا موڈ کافی اچھا تھا، چپس کھا رہا تھا۔ آج میں نے اسے دیکھا کہ وہ ایک فلم دیکھ رہا تھا، ایک انڈین لو اسٹوری۔ میں نے کہا تم فلم بھی دیکھتے ہو؟ کہنے لگا ہاں دیکھتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی اس نے اپنے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ فلم کا شاید کوئی آخری سین تھا۔ کچھ ہی دیر میں ولن نے ہیروئن پہ فائرنگ کی اور وہ ہیروئن ہیرو کی گود میں دم توڑ رہی تھی اور ہیرو رو رہا تھا۔ اس سین کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جیسے وہ اسی سین میں کھو چکا ہے۔ لڑکی کے خون سے لت پت ہاتھ ہیرو کے ہاتھوں میں تھے اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا، لیکن وہ لڑکی آہستہ آہستہ دم توڑ رہی تھی۔ میری نظر اتنی سین پہ نہیں تھی جتنی حمزہ پہ تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہی اذیت نظر آ رہی تھی جو اس ہیرو پہ دکھائی جا رہی تھی۔ وہ اپنی مٹھیاں بھینچے ہوئے تھا، چپس کا پیکٹ بری طرح سے مڑوڑ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسی جنونی کیفیت میں آتا، میں نے جلدی سے ریموٹ پکڑا اور LED بند کر دی۔ وہ اپنے ٹرانس میں جانے سے پہلے ہی باہر آ چکا تھا۔ آنکھیں بند کر کے گہری گہری سانس لینے لگا، کہنے لگا مووی کیوں بند کی ہے؟ میں نے کہا وہ مر چکی ہے نا۔ میری بات سن کے ایک دم اس کی آنکھیں کھلی، میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا مر چکی ہے نا وہ مجھے بے انتہا غصے سے دیکھنے لگا، چلا کے کہنے لگا نہیں مری، یہاں رہتی ہے وہ۔ اس نے اپنے دل کے مقام پہ انگلی رکھی، اور جو یہاں رہتے ہیں وہ کبھی نہیں مرتے۔ میں نے ایک ٹھنڈا گلاس پانی کا لیا اور اس کے پاس آ گئی۔ میں نے کہا یہ پانی پیو۔ وہ کہنے لگا نہیں پینا۔ بری طرح سے اس کا سانس پھول رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا، پھر گلاس اس کے لبوں سے لگا دیا۔ وہ مجھے بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا، لیکن پانی ایک گھونٹ میں پی چکا تھا۔ میں نے کہا بہت تکلیف ہوتی ہے جب کوئی اپنا چلا جائے۔ کہنے لگا میں تم سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ اسے کچھ نہیں ہوا، وہ زندہ ہے، بار بار اسے مردہ مت کہو، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ میں نے کہا بہت مشکل ہوتا ہے اس بات کو تسلیم کرنا کہ جسے ہم نے جان سے زیادہ چاہا اب وہ نہیں رہا، لیکن حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ تم بس حقیقت کو تسلیم نہیں کر رہا۔ وہ کہنے لگا اے لڑکی دفع ہو جا یہاں سے۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ وہ یہاں رہتی ہے، یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، وہ مر نہیں سکتی۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ بے حد بے چین ہوا، اپنے بازوؤں کو سہلا رہا تھا۔ پھر کہنے لگا نرس کو بلاؤ، اسے کہو مجھے نیند کا انجیکشن دے دے، میں سونا چاہتا ہوں، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اس کے چہرے سے بھی لگ رہا تھا کہ وہ بے چین ہو رہا تھا۔ میں نے کہا کوئی میڈیسن نہیں ملے گی تمہیں۔ اس کا سانس بری طرح سے پھولنے لگا۔ وہ بار بار اپنے بازوؤں کو زور زور سے سہلا رہا تھا، کبھی اپنا سر پکڑ رہا تھا۔ کہنے لگا مجھے نیند کی میڈیسن چاہیے، جاؤ نرس سے بولو مجھے ٹیکا لگائے، کچھ بھی کرے، میں سونا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا آج تمہیں میڈیسن نہیں ملے گی۔ وہ مجھے غصے سے دیکھنے لگا، کہنے لگا کیوں نہیں ملے گی؟ میں نے کہا حقیقت کو قبول کرو،
یہ کہہ کے میں کمرے سے باہر جانے سے پہلے نرس کو پکار چکی تھی۔ وہ میرے پاس آ گئی۔ میں نے کہا اسے میڈیسن اور انجیکشن کچھ بھی نہیں لگانا، چاہے یہ روئے، چلائے، کچھ بھی کرے، بس اس کے کمرے کا دروازہ بند رہنے دینا۔ یہ سن کے وہ کہنے لگا، اے لڑکی، تم کون ہوتی ہو میرے معاملات میں دخل اندازی دینے والی؟ دیکھو مجھ سے پنگا مت لو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میں نے کہا کہ اسے میڈیسن اور انجیکشن دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس رات میں اپنے فلیٹ میں نہیں گئی، اپنے او پی ڈی روم میں ہی بیٹھی رہی۔ اس کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ دھاڑا تھا کہ آ کے مجھے انجیکشن لگاؤ، مجھے نیند نہیں آ رہی، میں یہ سب رسیاں توڑ دوں گا، میں سب کو جان سے مار ڈالوں گا۔ لیکن کوئی بھی اس کے کمرے میں نہیں گیا۔ آدھی رات تک اس کی آوازیں آتی رہیں اور پھر وہ آوازیں بند ہو گئیں۔ میں اپنے او پی ڈی روم میں ریوالونگ چیئر پہ ٹیک لگائے سو چکی تھی۔ صبح میری آنکھ 7 بجے کھلی۔ میں اٹھ کے اس کے کمرے کے پاس گئی، ہلکا سا دروازہ کھولا۔ تکیہ زمین پہ گرا ہوا تھا، کمرے کی سائڈ ٹیبل پہ رکھی چیزیں زمین پہ گری ہوئی تھیں۔ جہاں تک اس کی پہنچ تھی اس نے وہ سب چیزیں زمین پہ پھینکی ہوئی تھیں۔ سامنے LED پہ ہلکی سی دراڑ پڑی ہوئی تھی، شاید اس نے زور سے ریموٹ مارا تھا۔ LED توڑنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ ٹوٹی نہیں تھی، لیکن اب وہ بے حال ہو کے سو چکا تھا۔ میں نے زمین سے لحاف اٹھایا اور اس پر اوڑھ کے باہر چلی گئی۔ 12 بجے جب میں اس کے کمرے میں گئی تو وہ بیٹھا ہوا تھا، مجھے بڑے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، گڈ مارننگ، نیند پوری ہو گئی تمہاری؟ کہنے لگا، ایک بار میری رسی کھولو پھر تمہیں بتاؤں گا۔ میں نے کہا، ابھی کے ابھی کھول دوں گی اگر تم اپنے آپ کو بدل لو تو۔ بنا انجیکشن اور ہیوی ڈوزز کے بھی تمہیں نیند آ سکتی ہے۔ تم جو کچھ کر رہے ہو جان بوجھ کے کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو یہ میں نہیں جانتی۔ اچھے خاصے سمجھدار ہو، دماغ پہ اگر زور دو تو بہت سی ایسی باتوں کا بھی علم ہو جاتا ہے جو کچھ دیر بعد ہونے والی ہوتی ہیں۔ تو پھر اتنی بڑی حقیقت کو تسلیم کرنے سے کیوں ڈرتے ہو؟ جو دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہے۔ کہنے لگا، ایک بار، صرف ایک بار میری رسی کھلنے دو۔ جس دن میری رسی کھل گئی نا، یاد رکھنا اس دن تمہیں اتنی دور لے کے جاؤں گا کہ سورج دیکھنے کو بھی ترسوگی۔ بہت برا پیش آؤں گا تمہارے ساتھ۔ تم خواہ مخواہ مجھ سے دشمنی لے رہی ہو، اور مجھ سے دشمنی لینے کا انجام شاید تم جانتی نہیں ہو۔ میں ایک قتل کر چکا ہوں اور وہ بھی پورے ہوش و حواس میں تمہیں بھی مار ڈالوں گا۔ میں نے کہا، شوق سے مار ڈالو، لیکن یہ تم تب کر سکتے ہو جب تم یہ رسی توڑو گے، اور میں جانتی ہوں تم یہ رسی توڑ ہی نہیں سکتے، یہ تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے ہاتھ پوری طرح سے کھینچنے لگا، اپنی رسی کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ زخمی ہو چکے تھے۔ کبھی کبھی مجھے اس کی حالت پہ ترس آتا تھا۔ زخمی ہاتھوں کو وہ بری طرح سے کھینچ رہا تھا جیسے رسی توڑ دے گا، لیکن وہ بہت موٹی رسی تھی، اتنا آسان نہیں تھا اس کو توڑنا۔ وہ کہنے لگا، بس آج کی رات ہے تمہارے پاس، آج کی رات اپنے گھر پہ گزار لو، کل کی رات تم میرے ساتھ گزارو گی۔ تم نے مجھے چیلنج کیا ہے، اور حمزہ مر جائے گا لیکن اپنی بات سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ آج کی رات ہے، کل کی رات میں عیش کروں گا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس کی بات سن کے کچھ خوف محسوس ہوا تھا۔ میں نے کہا، تم خواہ مخواہ مجھے اپنا دشمن سمجھ رہے ہو۔ کہنے لگا، شٹ اپ، میرے زخموں پہ مرہم لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جان بوجھ کے یہ ظاہر کرنے کی کوشش مت کرو کہ تمہیں میرا احساس ہے۔ کمرے سے باہر نکل جاؤ، ابھی کے ابھی، ورنہ میں پورے ہاسپٹل کو سر پہ اٹھا لوں گا۔ پتہ نہیں کیوں میں ڈر گئی، اس لیے میں کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کے بعد میں نے نوٹ کیا کہ وہ بالکل چپ تھا، نہ وہ میڈیسن کے لیے چلایا، نہ اس نے کوئی شور شرابہ کیا۔ رات تک اس نے کسی سے کچھ کہا ہی نہیں، نہ کوئی تماشا کیا۔ ڈاکٹر منیر بھی حیران تھے کہ بنا میڈیسن اور انجیکشن کے وہ بالکل کنٹرول میں تھا۔ رات کو میں اپنے فلیٹ میں آ گئی۔ صبح اپنے کام سے فارغ ہو کے جب میں اس کے کمرے میں آئی تو وہ بالکل حشاش بشاش بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کے مسکرانے لگا۔ میں نے کہا، آج تو جناب کا موڈ کافی ٹھیک ہے۔ کہنے لگا، ہاں، میں سوچ رہا تھا شاید تمہاری بات ٹھیک ہے، مجھے سچ کو قبول کر لینا چاہیے، مجھے مان لینا چاہیے کہ جو جا چکا ہے وہ کبھی نہیں آتا،
میں نے کہا ویری گڈ، اتنی جلدی تم نے مان بھی لیا۔ مجھے پتہ نہیں کیوں یقین نہیں آ رہا تھا۔ کہنے لگا ایک لمحہ لگتا ہے انسان کو سمجھنے میں بھی تمہیں سمجھ گیا ہوں، تم ایک اچھی لڑکی ہو۔ میں نے کہا بہت شکریہ۔ پھر کہنے لگا پانی مل سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ اس کے کمرے میں ایک فریج بھی تھا، میں نے وہاں سے پانی کی پلاسٹک کی بوتل نکالی اور اسے دے دی۔ کہنے لگا گلاس مل سکتا ہے؟ میں گلاس میں پانی پیتا ہوں۔ میں اس کے کمرے سے باہر آ گئی، نرس سے گلاس کا کہنے لگی۔ اس نے شیشے کا ایک گلاس مجھے لا کے دے دیا، میں نے وہ لا کے اسے پکڑا دیا۔ کہنے لگا بہت شکریہ۔ اس نے 2 گلاس پانی پیے۔ میں نے کہا میں تمہارے بارے میں کچھ جاننا چاہتی ہوں۔ کہنے لگا ہاں بتاؤں گا، لیکن ابھی نہیں۔ میں نے کہا اپنے والد سے ملنا چاہتے ہو؟ وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ کہنے لگا ہاں مل لوں گا، لیکن ابھی نہیں۔ پھر مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا، میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں، بالکل ایک نارمل انسان کی طرح۔ میں نے کہا سچ بتاؤ تم پاگل نہیں ہونا، جان بوجھ کے ایسا کرتے ہو؟ میری اس بات کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگا میرے بارے میں اتنا جاننا کیوں چاہتی ہو، کوئی خاص وجہ؟ میں نے کہا تم نے بھی تو مجھ سے اتنے سوال کیے ہیں، میں تم سے دوستی کرنا چاہتی ہوں۔ کہنے لگا ایسی دوستی بڑی مہنگی پڑ جاتی ہے، کبھی لڑکے کو اور کبھی لڑکی کو۔ میں بھگت چکا ہوں، بڑی تکلیف ہوتی ہے، ایک تکلیف سے گزر چکا ہوں، دوبارہ ویسی تکلیف برداشت نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے کہا ضروری تو نہیں کہ ہر بار ہی تکلیف ملے، ہو سکتا ہے پچھلی تکلیفوں کا بھی مداوع ہو جائے۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا چلو اگر میں تم سے دوستی کر بھی لوں، ٹھیک بھی ہو جاؤں، تو تمہیں کیا ملے گا؟ میں تو مر جاؤں گا۔ میں نے کہا میں تمہیں بچا لوں گی اگر تم سچ بتا دو تو، ہو سکتا ہے تمہارا قصور نہ ہو۔ کہنے لگا بتاؤں گا تمہیں، لیکن ابھی نہیں، ابھی میں تم پہ اتنا بڑا اعتبار نہیں کر سکتا، یقین آنے میں کچھ وقت لگے گا۔ پھر کہنے لگا ڈاکٹر منیر کو کچھ مت بتانا، یہ پولیس کے ساتھ ملا ہوا ہے اور میں پولیس کو کچھ بھی نہیں بتانا چاہتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں ڈاکٹر منیر کو کچھ نہیں بتاؤں گی، لیکن تم بھی وعدہ کرو کہ تم پاگل پن نہیں کرو گے، کیونکہ میں جانتی ہوں تم بالکل نارمل ہو۔ میری بات سن کے مسکرانے لگا، کہنے لگا بڑی چلاک ہو تم۔ پھر کہنے لگا تمہاری زندگی میں کوئی ہے کیا؟ میں نے کہا ہاں میری والدہ ہیں، میری ایک بہن ہے، شادی شدہ ہے وہ۔ کہنے لگا نہیں وہ نہیں، کوئی لڑکا، تمہارا کوئی بوائے فرینڈ وغیرہ؟ میں نے کہا ہاں تم ہو نا۔ میں نے یہ بات مذاق سے کہی تھی۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا دیوانوں سے دل مت لگاؤ، ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، انسان ساری زندگی بنجاروں کی طرح در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ عشق کا انجام فنا ہے، محبت کبھی نہیں ملتی، اس لیے آگ سے پیچھے رہو تو بہتر ہے، ورنہ جل جاؤ گی۔ میں بھسم ہو چکا ہوں اس لیے سمجھ رہا ہوں۔ پھر موضوع بدل گیا، کہنے لگا مجھے کرکٹ پسند نہیں تھا لیکن وہ شوق سے دیکھا کرتی تھی۔ میں نے کہا سدرا کو کیوں چھوڑ دیا تھا؟ میرے منہ سے سدرا کا نام سن کے اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کہنے لگا میں اس کا نام نہیں سننا چاہتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے پھر اس لڑکی کا نام بتا دو جس کا نام سننا چاہتے ہو، جس کے نام پہ تمہارا دل دھڑکتا ہے۔ کہنے لگا وہی جو تمہارا نام ہے، تمہاری ہم نام تھی وہ۔ میں نے کہا تمہیں میرا نام پتہ ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ کچھ دیر میں اس سے اسی لڑکی کی باتیں کرتی رہی، شاید میں اپنے مقصد میں کامیاب ہونے لگی تھی۔ وہ بتاتا رہا کہ اسے کھانے میں کیا پسند تھا، اسے کون سا رنگ پسند تھا، لیکن جب میں نے یہ پوچھا کہ تمہاری پہلی ملاقات اس سے کب ہوئی تو وہ چپ سا ہو گیا۔ میں واپس اپنے فلیٹ میں آ گئی۔ آج تھکن کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے میں نے ایک پیناڈول کی گولی کھائی اور سو گئی۔ رات کا پتہ نہیں کون سا پہر تھا جب مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے منہ پہ بڑی زور سے ہاتھ رکھا ہے۔ میں فوراً سے ہڑبڑا کے اٹھی، آنکھیں کھولی تو کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، کوئی میرے بہت قریب کھڑا تھا، میرے منہ کو بہت زور سے بہت زیادہ دبا رہا تھا، ساتھ ہی میرا ناک بھی دبا رہا تھا۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور وہ دوسرے ہاتھ سے میرے دونوں ہاتھوں کی کلائیاں مضبوطی سے پکڑ چکا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا میں بے ہوش ہو جاؤں گی۔
میں اپنا چہرہ ادھر ادھر گھما رہی تھی، مجھے سانس نہیں آ رہا تھا۔ تبھی میرے کان میں سرگوشی ہوئی، کہا تھا نا تم سے مجھ سے پنگا مت لینا، کل رات تم نے سکون سے گزاری، آج کی رات میں تمہارے ساتھ بڑے سکون سے گزاروں گا۔ میں اپنے دشمن کو کبھی بھی رعایت نہیں بخشتا۔ میں نے کہا تھا نا میرے معاملات سے دور رہو، لیکن تمہیں منظور نہیں تھا۔ اب انجام بھگتنے کے لیے تیار رہو۔ میں یہ حیران تھی کہ وہ رسی توڑ کر آیا تو آیا کیسے؟ وہ بہت موٹی رسی تھی، لیکن مجھے زیادہ سوچنے کا وقت نہیں ملا کیونکہ میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے ہاتھوں کو ہلانے کی کوشش کی، لیکن وہ ہل نہیں رہے تھے۔ بڑی مشکل سے میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو میں ایک کمرے میں موجود تھی۔ میرا ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ویسے ہی موٹی رسی سے جیسے حمزہ کے بندھے ہوئے تھے۔ میں اٹھ کے بیٹھی، وہ بھی بڑی مشکل سے۔ میں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ یہ ایک مناسب سائز کا کمرہ تھا، سنگل بیڈ تھا جس پہ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے گلے میں دوپٹہ تک نہیں تھا، میرے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ رسی اتنی چھوٹی تھی کہ میں اپنے ہاتھوں کو آپس میں ملا بھی نہیں پا رہی تھی۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ میں نے کہا حمزہ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں تمہارا علاج کرنا چاہتی تھی، تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی، تم مجھے کیوں اغوا کر کے لائے ہو؟ دروازہ کھولو، کہاں ہو تم؟ میں چلا چلا کے اسے پکارنے لگی، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ میں تو اس کی خیر خواہی کر رہی تھی۔ کمرے میں ایک کھڑکی تھی لیکن اس کے آگے پردے تھے، لگ رہا تھا جیسے دن کی روشنی ہے۔ میں یہ حیران تھی کہ وہ مجھے لایا تو لایا کیسے؟ اسے کسی نے نہیں دیکھا، اور کیسے نہیں دیکھا؟ میں پریشان تھی کیونکہ ہاسپٹل کے احاطے میں میرا فلیٹ تھا اور ہاسپٹل کے باہر اچھی خاصی سیکیورٹی تھی۔ آسان نہیں تھا وہاں سے کسی کو باہر لے کے جانا۔ 1 گھنٹے تک میں حمزہ کو پکارتی رہی، اسے کہتی رہی کہ دروازہ کھولو، میری رسیاں کھولو، لیکن مجھے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا۔ کالے رنگ کی پینٹ شرٹ میں وہی تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا، کہنے لگا کیا شور مچا رکھا ہے تم نے؟ میں نے کہا تم نے مجھے کیوں باندھ رکھا ہے؟ مجھے کیوں لے کے آئے ہو؟ میں تمہارا علاج کرنا چاہتی تھی اور تم میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو۔ وہ کہنے لگا کیوں کرنا چاہتی تھی میرا علاج؟ تمہیں کیا ڈاکٹر منیر کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ میں ایک خطرناک قسم کا انسان ہوں؟ مجھ سے دور رہو۔ تم نے کیا سمجھ رکھا تھا؟ ایک مجرم کو اپنا خیر خواہ سمجھو گی تو یہ دن تو دیکھنا پڑے گا۔ مجھے آزادی چاہیے تھی اور وہ مجھے تمہارے ذریعے مل گئی۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہ سن کے میں حیران ہوئی تھی۔ کہنے لگا میری زندگی میں کوئی لڑکی نہیں تھی، ابھی تک میں جو کچھ بھی کر رہا تھا سب ڈرامہ تھا، ہاسپٹل سے بھاگنے کا ڈرامہ۔ تمہارے اس ڈاکٹر منیر کا کوئی الیکٹرک شاٹ میرے دماغ پہ اثر نہیں کر سکتا، میری میموری کو ڈیمیج نہیں کر سکتا۔ اس کی ہائی ڈوز کی میڈیسن اور اس کے انجیکشنز مجھ پہ بے اثر ہیں، مجھ پہ یہ سب چیزیں اثر نہیں کرتی۔ بہت سخت قسم کی ٹریننگ دی جاتی ہے ہمیں۔ مجھے تو وہ تمہارا ڈاکٹر منیر زہر بھی دے دیتا تو اثر نہیں ہونا تھا۔ جانتی ہو میں کون ہوں؟ انڈر ورلڈ کا ڈان ہوں میں۔ آج تک پولیس میرے بارے میں جان ہی نہیں پائی۔ ان کے سامنے میں صرف ایک قاتل ہوں، مجرم ہوں، لیکن میری ہسٹری کو جانتے ہی نہیں ہیں وہ۔ یہ کہہ کے وہ ہنسنے لگا اور میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں کتنی بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہوں۔ وہ میرے سامنے ہنسے جا رہا تھا، ساتھ میں تالیاں بجا رہا تھا۔ کہنے لگا ویری انٹرسٹنگ مس انم۔ میں اتنے عرصے سے کوشش کر رہا تھا کہ کوئی بیوقوف لڑکی ڈاکٹر ایک بار میرے ہاتھ میں پھنس جائے اور میں یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن کوئی مل ہی نہیں رہی تھی۔ ڈاکٹر منیر تو بڑا شاطر تھا، لیکن پھر تم آ گئی بس۔ تمہیں سائیکالوجسٹ کی ڈگری دی کس نے؟ سامنے والے کا دماغ پڑھنے کا ہنر یہ تمہیں نہیں آتا۔ جانتی ہو مجھے وہاں شیشے کے گلاس میں کبھی کچھ نہیں دیا جاتا تھا۔ میں تو چائے بھی اسٹیل کے کپ میں پیتا تھا، کیونکہ ڈاکٹر منیر جانتا تھا کہ ایک بار میرے ہاتھ میں کوئی کانچ کا ٹکڑا لگ گیا تو میں اپنی رسیوں کو کھول لوں گا۔ مجھے کبھی کانچ کی پلیٹ میں کھانا نہیں دیا گیا، لیکن تم نے شاید غور ہی نہیں کیا۔
نرس کو اگر یہ پتا ہوتا کہ پانی میں نے پینا ہے تو وہ کبھی بھی تمہیں شیشے کا گلاس نہیں دیتی. اسے لگا پانی تم پیو گی. مجھے پیاس لگی ہی نہیں تھی. میں نے تو جان بوجھ کے گلاس مانگا تھا. تم سے کہا، تم نے نرس سے کہا، نرس نے تمہیں شیشے کا گلاس دے دیا کہ ڈاکٹر صاحبہ شیشے کے گلاس میں پانی پینا پسند کرتی ہوں گی. میرے لیے موقع اچھا تھا. تم نے مجھے گلاس دیا، میں نے پانی پیا اور گلاس اپنے فولڈنگ بیڈ کے پاس رکھ دیا. تم واپس چلی گئیں. میں نے اس گلاس کو توڑا، اس کے کانچ سے اپنی رسیاں کاٹ لیں. پھر تمہیں اپنے ساتھ اس لیے لایا ہوں تاکہ میں پاکستان سے بھاگ سکوں، جس میں تم میری مدد کرو گی. اس کی بات نے میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے تھے. وہ بہت چالاک انسان تھا. لیکن اب میرا کیا ہوگا؟ اس سوچ نے میری جان نکالی تھی.